بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 63 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم قصۃ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پڑھیں گے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ قصۃ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام من حکم اللہ تعالی ان خلق آدم من غیر اب و ام وخلق حواء من غیر ام وخلق عیسیٰ من غیر اب وخلق بقیت النوع الانسان من اب و ام ولما اراد اللہ ان يخلق نبیہ عیسیٰ ارسل اللہ الى مریم جبریل فی صورت انسان وكانت وقتئذ معتزلة في مكان شرقي الدار حيث كانت تغتسل من حيضها، فلما رأت جبريل استعاذت منه ليتبعد عنها فأجاب بأنه رسول من قبل الله جاءها ليهبها ولدا يكون نبيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فأجابته كيف يكون لي ولد وأنا لم أتزوج ولست من أهل البغي، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، فقال لها هذا أمر هين على ربك، أراد ذلك ليكون علامة للناس على قدرته ورحمة لمن آمن به، وقد حكم بإيجاده ولا محالة، فحملت به ولم تمض ساعة من حمله حتى أحست بألم الولادة، فجاءت تحت جذع النخلة ووضعته، ثم ذهبت إلى قومها حاملة له، فظنوا أنها جاءت به من طريق الزنا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وهموا ليرجموها بالحجارة، فأشارت لهم إليه ليسألوه، فقالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فقال لهم عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فعند ذلك تحققت لهم براءتها، ولما بلغ عيسى 30 سنة بعث الله رسولا وأنزل عليه الإنجيل وآمن به خلق كثير۔ ترجمہ۔ قصة سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ من حکم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں میں سے یہ ہے، ان خلق آدم من غیر اب و ام، کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، وخلق حواء من غیر ام، اور حضرت حواء علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، وخلق عیسیٰ من غیر اب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وخلق بقیت نوع الانسان من اب و ام، اور باقی نوع انسانی کو باپ اور ماں دونوں سے پیدا کیا، ولما اراد اللہ ان یخلق نبیہ عیسیٰ، اور جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، ارسل اللہ الی مریم جبریل فی صورت انسان، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشکل انسانی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، وَكَانَتْ وَقْتَئِذٍ مُعْتَزِلَةً فِي مَكَانِ شَرْقِيِّ الدَّارِ، اور وہ اس وقت گھر کے مشرقی جانب ایک حصے میں تنہا تھیں، حَيْثُ كَانَتْ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا، جہاں وہ اپنے حیض سے پاکی کے لیے غسل کر رہی تھی، فَلَمَّا رَأَتْ جِبْرِيلَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ لِيَتَبَعَّدَ عَنْهَا، تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے پناہ چاہی تاکہ وہ ان سے دور ہو جائیں، فَأَجَابَ بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِّن قِبَلِ اللَّهِ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول اور قاصد ہیں، جاءہا، وہ ان کے پاس آئے ہیں، لیہبہا ولدن، تاکہ انہیں ایک ایسا لڑکا عطا کریں، یکون نبیًا، جو نبی ہو۔ قال، فرماتے ہیں اللہ تعالی، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں
تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ فاجابتہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کیف یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وانا لم اتزوج، جبکہ نہ میں نے شادی کی ہے، ولست من اہل البغی، اور نہیں میں بدکار ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی میرے ہاں لڑکا کس طرح ہو جائے گا حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اک بغیا، اور نہ میں بدکار ہوں۔ فقال لها، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ھذا امر ہین علی ربک، یہ تو میرے رب پر بہت آسان چیز ہے۔ اراد ذالکا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا ہے، لیکون علامۃ للناس علی قدرتہ، تاکہ یہ لوگوں کے لیے اس کی قدرت پر علامت، ورحمۃ لمن آمن بہ، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہو جو ان پر ایمان لائیں۔ وقد حکم بایجادہ ولا محالۃ، اور اللہ نے اس بچے کی تخلیق کا فیصلہ فرما دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ فحملت بہ، چنانچہ اس لڑکے کا حمل انہیں ٹھہر گیا۔ وَلَمْ تَمْزْ سَاعَةٌ مِّنْ حَمْلِهِ، اور ابھی اس بچے کے حمل پر تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا، حَتَّى أَحَسَّتْ بِأَلَمِ الْوِلَادَةِ، کہ انہیں ولادت کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ فَجَاءَتْ تَحْتَ جِذْعِ النَّخْلَةِ، چنانچہ وہ کھجور کے شاخ کے نیچے آئیں۔ وَوَضَعَتْهُ، اور اس حمل کو جن دیا۔ ثم ذهبت الى قومها حاملة له، پھر اسے لے کر اپنی قوم کے پاس گئی، حاملة له انہیں اٹھائے ہوئے۔ فظنوا انها جاءت به من طریق الزنا، تو لوگوں نے یہ خیال کیا وہ بچہ زنا کے طور پہ پیدا ہوا ہے، بطریق زنا پیدا ہوا ہے۔ فاتت به قومها تحمله، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بہت غضب کا کام کیا ہے۔ وَهَمُّوا لِيَرْجُمُوهَا بِالْحِجَارَةِ، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو سنگسار کرنا چاہا۔ فَأَشَارَتْ لَهُمْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے انہیں اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لِيَسْأَلُوهُ، تاکہ وہ اس بچے سے پوچھ لیں۔ فَقَالُوا لَهَا، تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بھلا ہم کیسے بات کریں ایسے شخص سے جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ فقال لهم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھ کو برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھ کو نماز، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور مجھ پر سلام ہے، یوم ولدت، جس روز میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس روز میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَحَقَّقَتْ لَهُمْ بَرَاءَتُهَا، تو اس وقت ان کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی براءت ثابت ہو گئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ عِيسَى 30 سَنَةً، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی، بَعَثَهُ اللَّهُ رَسُولًا، تو اللہ نے انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْإِنْجِيلَ، اور آپ پر انجیل نازل فرمائی، وَآمَنَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، اور ایک بڑی مخلوق آپ پر ایمان لائی۔ حل لغات، حکم، یہ حکمت کی جمع ہے دانائی، حق کے موافق گفتگو کرنا۔ معتزلتاً، اعتزل الشیء وعنہ، جدا ہونا، اعتزل یعتزل اعتزالاً، الگ ہونا۔ زکیہ، گناہوں سے پاک، بغیہ، بدکار و زناکار عورت۔ بغا یا بغی سے فعول کا وزن ہے، وہ کو یا کر کے غین کو کسرہ دے دیا گیا تو بغیہ ہو گیا۔ فعول کا وزن جب فاعل کے لیے ہوتا ہے تو اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جذع النخلہ، جذع درخت کا تنا، اس کی جمع جذوع آتی ہے۔ نخلہ کھجور کا درخت، اور اس کے بارے میں کہ یہ خشک تھا، سرسبز نہیں تھا، اور یہ زمانہ بھی
سردیوں کا زمانہ تھا۔ فرین، فرین ایسا کام جس پر حیرت و تعجب ہو۔ فلان یفر الفرا، فلان تعجب آمیز کام کرتا ہے۔ فری یفرا فرین، آپ سمع اسماء سے متحیر ہونا۔ لیرجموہا، رجم یرجم رجمن، سنگسار کرنا۔ رجمن بالغیب، اٹکل پچو لگانا، اٹکل پچو بات۔ مہد گہوارہ، اس کی جمع مہود آتی ہے۔ مہد یمہد مہدن، بچھانا، مہاد بچھونا۔ صبیین، صبا صبیون، اس کی جمع صبیان آتی ہے، بچہ۔ برن، نیکوکار۔ یہاں تک جو عبارت پڑھی گئی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشے میں گئیں۔ ان کا اس گوشے میں جانا کسی غرض کے لیے تھا، اور اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ غسل کے ارادے سے گئی تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے گئی تھی۔ بہرحال وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا تو پردے کے اندر آ گئیں اور گھبرا گئیں کہ اس کا ارادہ برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بتلایا، اور گفتگو کے بعد پیغمبر نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے ان کا حمل ٹھہر گیا، ولادت ہوئی، اور خود ہی اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ لوگوں نے لعن و ملامت کرنا شروع کیا تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی ملامت کو سنا تو دودھ چھوڑ دیا، اور اپنی بائیں جانب کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ آخر تک ساری باتیں۔ دوسرا پیراگراف، ومن معجزاته أنه كان يصور من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ومن معجزاته أيضا نزول المائدة من السماء وإخبار قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وقد اغتاظت منه اليهود فاتفقوا على قتله فهجموا عليه في بيته، فدخل واحد منهم اسمه يهوذا فلم يجده، فدخلوا عليه فوجدوه فيه شبها من عيسى فقتلوه وصلبوه، وأما عيسى فرفعه الله إلى السماء، فذلك قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وكساه الله أوصاف الملائكة وهو حي إلى الآن. وأما مريم أمه فتوفيت بعد رفعه بمدة قليلة ودفنت بيت المقدس، ثم إنه ينزل قبل قيام الساعة ويحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدع كافرا ويمكث مدة 40 سنة ثم يحج ويزور قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم يموت ويدفن بجواره. ومن معجزاته، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے انه كان يصور من الطين طيرا، کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، فينفخ فيه، اور اس میں پھونک مار دیتے تھے، فيكون طيرا بإذن الله، تو اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ ہو جاتا تھا، وَيُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، اور آپ اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریض کو اچھا کر دیتے، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے. وَمِن مُعْجِزَاتِهِ أَيْضًا، اور آپ کے معجزات میں سے نزول المائدة من السماء، دسترخوان کا آسمان سے اترنا، وَإِخْبَارُ قَوْمِهِ بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ،
اور اپنی قوم کو وہ چیز بتلانا جو وہ کھاتے تھے اور جو وہ اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے۔ وَقَدْ اغْتَاظَتْ مِنْهُ الْيَهُودُ، یہودی آپ پر غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے۔ فَاتَّفَقُوا عَلَى قَتْلِهِ، آپ کے قتل پر متفق ہو گئے۔ فَهَجَمُوا عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، چنانچہ انہوں نے آپ پر آپ کے گھر میں دھاوا بول دیا۔ فَدَخَلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ اسْمُهُ يَهُوذَا فَلَمْ يَجِدْهُ، تو ان میں سے یہوذا نامی ایک شخص اندر چلا گیا تو اس نے آپ کو نہیں پایا۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر سب لوگ آپ کے پاس گئے۔ فَوَجَدُوا فِيهِ شِبْهًا مِّنْ عِيسَىٰ، تو انہوں نے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک شخص کو پایا۔ فَقَتَلُوهُ، چنانچہ اسی کو قتل کر دیا۔ وَصَلَبُوهُ، اور سولی پر چڑھا دیا۔ وَأَمَّا عِيسَىٰ، اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ کے فرمان وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا یہی مطلب ہے کہ حالانکہ انہوں نے نہ آپ کو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ آپ کو سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَسَاهُ اللَّهُ أَوْصَافَ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے آپ کو ملائکہ کے اوصاف سے آراستہ کیا۔ وَهُوَ حَيٌّ إِلَى الْآن، اور آج بھی آپ زندہ ہیں۔ وَأَمَّا مَرْيَمْ، رہی آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، فَتُوُفِّيَتْ بَعْدَ رَفْعِهِ بِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ، سو وہ آپ کے اٹھا لیے جانے کے کچھ ہی مدت بعد وفات پا گئیں۔ وَدُفِنَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، اور بیت المقدس میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ ثُمَّ إِنَّهُ يَنزِلُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے وقوع سے پہلے اتریں گے۔ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ وَلَا يَدَعُ كَافِرًا، کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَيَمْكُسُ مُدَّةَ 40 سَنَةً، 40 سال تک تشریف فرما رہیں گے۔ ثُمَّ يَحُجُّ، پھر حج بیت اللہ کریں گے۔ وَيَزُورُ قَبْرَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت فرمائیں گے۔ ثم یموت، پھر آپ کی وفات ہوگی۔ ویدفن بجوارہ، اور آپ علیہ السلام کے جوار میں مدفون ہوں گے۔ حل لغات، فینفخ، نفخ ینفخ نفخا، پھونک مارنا۔ ویبرئ الاکمہ، ابرأ المریض یبرئ ابراء، شفا دینا۔ اکمہ کمی ہے، یکمہ کمہن، باب سمع سے اندھا ہونا۔ الابرس، برس یبرس برسن، برس کی بیماری والا ہونا۔ اکمہ کہتے ہیں مادر زاد نابینا کو، اور برس ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے کھال سفید ہو جاتی ہے اور سخت تکلیف دہ خارش پیدا ہوتی ہے۔ یحیی، احیا یحیی احیاء، زندہ کرنا۔ مائدہ، اس کی جمع موائد آتی ہے، دسترخوان۔ اغتازت، اغتاز یغتاز اغتیازن، باب افتعال سے غیظ و غضب میں مبتلا ہونا، غصہ سے بڑک اٹھنا۔ فہجموا، حجم یہجم ہجوما، غفلت کی حالت میں اچانک آنا۔ صلبوہ، صلب یسلب سلبا، پھانسی دینا۔ ولا یدع ودع یدع ودعا، چھوڑنا۔ یدفن دفن یدفن دفنا، گاڑنا، دفن کرنا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا سبق میں کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا عزم کیا تو پہلے ایک آدمی ان کے گھر میں داخل ہوا، حق تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کی صورت حضرت مسیح کی صورت کے مشابہ کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گھسے تو اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا تو کہنے لگے اس کا چہرہ تو مسیح کے چہرے کے مشابہ ہے اور باقی بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں ہے۔ اب صرف اٹکل سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، علم کسی کو بھی نہیں۔ حق یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مقتول نہیں ہوئے، بلکہ آسمان پر اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور یہود کو شبوں میں ڈال دیا۔
اس عبارت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ ایک تو ان میں سے آسمان سے دسترخوان کا نازل ہونا، دوسرے یہ کہ آپ اپنی قوم کو بتلا دیتے تھے جو کچھ وہ کھا کر آتے تھے اور جو کچھ وہ گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ ان معجزات میں آپ کے نبی ہونے پر کافی شافی دلیل تھی، مگر پھر بھی بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے باقی معجزات، مادر زاد نابینا کو ٹھیک کرنا، برس والے مرض کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سارے آپ کے معجزات تھے، لیکن وہ ہٹ درمی کا شکار ہوئے اور آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو قرب قیامت میں آپ کو اللہ رب العزت دوبارہ آسمانوں سے نازل فرمائے گا، آپ شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔